سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں ربیع الاول کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یادگار مہینہ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں وفات ہے اس اعتبار سے دو یادگاریں اس کے اندر موجود ہیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ہماری طرف سے راحت پہنچے کسی خلاف شرع کام کرنے میں راحت نہیں پہنچتی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اکبر پتہ نہیں بلا ربط ایک بات ذہن میں آگے ساتھ لگتی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں مجھ پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا میں نے گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور اس نے غفلت سے بھلا دیا ہو حافظ قرآن یا کچھ قرآن یاد ہو اس میں لاپرواہی کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اونٹ بندھا ہوا جس کا گھٹنا بندھا ہوا ہے وہ اپنی اس رسی سے بعد میں نکلتا ہے لاپرواہی سے قرآن سینے سے اس سے بھی جلدی نکل جاتا ہے اس لیے قرآن پڑھنے والے یاد کرنے والے ان حضرات کو قرآن کے یاد رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام چاہیے تو اچھے اعمال جب حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو حضور ان امتیوں سے خوش ہوتے ہیں برے اعمال پہنچتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت پر حقوق ہے ان میں ایک حق یہ ہے کہ ہر وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی حاصل ہو ٹھیک ہے نا والدین کا بھی ایسی حق ہے والدین فوت ہو جاتے اولاد پر سب سے بڑا حق یہ کہ ایسے کام کرے کہ ان کے والدین اس سے خوش ہوں گمراہی کے کام بد اخلاقی کے کام جھوٹ فرار دھوکہ اللہ کی عبادات نماز روزے میں غفلت یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ایک دو تو چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت سخت ارشاد فرمایا ایک کا ذکر قرآن حکیم میں ہے دوسرے کا ذکر حدیث پاک میں ہے سودی کاروبار سود کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ کی ذات پاک فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو
تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ گناہ بعض اوقات چھوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی صحبت سے آسان کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ ان کے دل میں ہدایت کا ایک ایسا نور ہوتا ہے، اللہ میاں کی محبت کا ایسا آفتاب ہوتا ہے کہ اس نور کے ملنے کے بعد ان گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث باب العلوم کہرڑ پکا، ان کے مواعظ میں ایک بات لکھی ہوئی، ایک واعظ میں انہوں نے ایک بات فرمائی۔ فرمایا میرا ایک ساتھی تھا بشیر نامی، ہندوستان کا ساتھی، ادھر اکٹھے پڑھتے رہے اسکول میں، بستی کا، اسی بستی میں سلیم پر حضرت کی بستی ہے، اسی میں بشیر صاحب بھی رہتے تھے، اکٹھے پڑھتے اسکول میں۔ پاکستان بنا، جدائی ہو گئی، عرصہ ہوا، ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ پاک نے ملاقات کرائی، تو میں نے پوچھا بشیر کیا حال ہے؟ کہتے کوئی حال نہیں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، سرکاری ملازم رہا ہوں، ہر محکمے والے مجھے دھکے دیتے ہیں، جہاں بھی تبادلہ کیا انہوں نے بھی دھکے دیے، چین سے مجھے بیٹھنے اور ملازمت کرنے نہیں دیا۔ لیکن اس میں خوشی کی بات سنائی کہ ایک دفعہ حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے قرآن پاک تفسیر کے استاد ہیں میرے، ویسے بھی علماء دیوبند کے بڑے امام، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت لاہوری کے زمانے میں جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر تھے اور اپنے زمانے میں امیر رہے کافی عرصہ، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ ایک بات ان کی یاد آ گئی، ویسے اچھی بات کہہ دینی چاہیے، کہہ دینی چاہیے، خواب لوگ تھکے ہوئے ہو۔ بنگلہ دیش میں سمندر میں کشتی کا سفر کر رہے تھے، حضرت درخواسی، حضرت مولانا مفتی محمود، ایک دو اور عالم بھی تھے، ان کے مجھے نام یاد نہیں۔ حضرت درخواسی کا مزاج بہت کھلا، خوش طبعی کا مزاج تھا، کہنے لگے حضرات علماء کرام سناؤ کوئی چیز، جیسے انسان بور نہ ہو، کوئی شعر کوئی ایسے سنو۔ تو ہر ایک نے شعر سنائے۔ مفتی محمود سے کہا مفتی محمود آپ بھی سنائیں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سنائے، تو مفتی صاحب کرنے لگے حضرت پھر آپ بھی سنائیں۔ حضرت درخواسی سے کہا، حضرت درخواسی نے نظم پڑھنی شروع کی، آواز ترنم درد و سوز بہت زیادہ تھا۔ نظم پڑھی علامہ جامی کی، ابھی شاعر کہہ رہا تھا، جہاں نظم پڑھنے والے کہہ رہے تھے فارسی رومی جامی آپ کے سچے عاشق۔ فارسی تو حضرت سلمان فارسی صحابی رسول ہیں، ان کا بیان پچھلے بدھ میں نے کرنا تھا، رہ بھی گیا تھا، درمیان بات آگے یاد آ گیا، اللہ کرے وہ بھی تھوڑا سا بیان ہو جائے، بشرطے کہ آپ تھکنے کے بعد اکنے کا نام نہ لیں، تھک جاتے ہیں۔ اللہ، میں دیکھتا ہوں بعضوں کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں، زیادہ تھک جاتے ہیں نا، کمزور مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی کی نظم پڑھی، کس نے؟ حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے علامہ جامی کی نظم شروع کی۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن۔ بہت ہی
محبت عشق سے لکھی ہوئی نظم ہے، نعت ہے۔ مجھے پہلا شعر یاد ہے، اے باد نسیم، صبح کی ہوا کہتے ہیں باد نسیم، اللہ اکبر، جان بطحا کہتے مدینہ شریف کو، بطحا کی جانب کا رخ کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے حالات کی خبر دے بتا۔ آگے بہت محبت عشق سے اشعار کہے ہیں، یہ درخواست نے پڑھی۔ علامہ جامی بھی ایسے ہی ایک دفعہ سمندر کا کشتی کا سفر کر رہے، جن کی نظم میں کشتی کا سفر کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ نظم کشتی میں بیٹھ کے پڑھی تھی۔ ان کے پڑھنے پر اللہ کے رسول کی محبت میں پڑھی، عشق کے رسول سے پڑھی، دل کے سوچ سے پڑھی۔ مچھلیاں سمندر کی اوپر کے کشتی کے اندر آ رہی تھی علامہ جامی کے پڑھنے پر۔ جب علامہ جامی نے پڑھی تھی، حضرت خاصی رحمہ اللہ نے پڑھی، بنگلہ دیش کشتی میں بیٹھے ہوئے، جب شروع کی ان کا ساتھ بھی یہی حال ہوا، سمندر کی مچھلیاں اوپر کے کشتی میں آگے رہی تھی۔ ماشاءاللہ، گویا ان پر وہ مستی طاری تھی جو اہل عشق پر طاری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا غلام محمد بدخشانی، غلام محمد نام ہے، بدخشاں صوبہ ہے، یہ افغانستان، وہاں کے رہنے والے تھے، لکھا بہت حسین، بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آج سے گویا کہ 400 سال پہلے کا قصہ ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ حج کے اندر مینا میں جانا ہوتا ہے، عرفات میں جانا ہوتا ہے، پھر 10ویں ذی الحج کی جو رات ہوتی ہے، 10ویں رات کو مزدلفہ میں آ کے نماز مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہوتی ہے، وہیں آرام کرنا ہوتا ہے، پھر صبح کو پھر مینا میں جاتے ہیں، پھر شیطانوں کو کینکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ سمجھے؟ حج کراتا نیک فال ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ شیطانوں کو کینکریاں مارنے کے لطیفے ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، ایک پٹھان شیطانوں کو کینکریاں مار رہا تھا، مارتا مارتا غصے میں 1 ماری، 2 ماری، جوتے ماری، جوش میں آ گیا، اس کے اوپر ہی چڑھ گیا۔ شیطان کے ہے نا وہ نشان بڑھائے ہوئے تھمنے سے، اس کے اوپر ہی چڑھ گیا۔ لوگ سمجھے کہ شیطان نکل کے باہر آ گیا، اس کو باہر نکل گیا۔ صرف 7 کینکریاں مارنی چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، بسم اللہ اللہ، کینکری مارتے ہیں۔ جوتے مارنے صحیح نہیں، بوتلیں پھینکنے صحیح نہیں، کینکریاں جو سنت طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کینکریاں مارنے۔ تو میں نے عرض کیا مینا میں عرفات میں جانا ہوتا ہے، مزدلفہ میں 10ویں رات ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر مینا میں آ کے ٹھہرنا ہے اور کینکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن جو ہے ایک کو مارنی ہوتی ہے، جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، فارسی میں اس کو بزرگ شیطان کہتے ہیں، بزرگ کا مطلب بڑا ہے۔ تو اس طرح مینا میں تھے، حج کے موقع پر مولانا غلام محمد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کل تو لوگ ہوائی جہازوں پر سفر کرتے ہیں، ہاں جی، کوئی بسوں کا سفر کرتے ہیں قریب آئے لوگ، اور کوئی اپنی کاریں لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ٹریفک تو تھی نہیں، اس زمانے میں ٹریفک نہیں تھی، اونٹوں پہ سفر، گھوڑوں پہ سفر، گدھوں کا سفر ایسے ہوتا تھا۔ تو مینا میں دیکھا مولانا غلام بدخشانی نے کہ ایک آدمی کے پاس اونٹ ہے، اونٹنی پہ سوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حج، آپ نے جو حج کیا تھا، مکہ شریف میں رہتے ہو تو ہر سال حج کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
مدینہ شریف چلے گئے، چونکہ اہل مکہ سے اختلاف تھا، جنگ تھی تو وہ آنے نہیں دیتے تھے۔ پھر 6 ذی الحج حدیبیہ میں صلح ہوئی، جنگ بندی ہو گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرہ کیا، سن رہے ہیں؟ پھر 8 ہجری میں رمضان شریف میں مکہ فتح کیا۔ پھر آگے جا کر غزوہ حنین وغیرہ لڑے، غزوہ اوطاس، غزوہ حنین، ان لوگوں کو شکست دی۔ وہ لوگ آخر کچھ بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ واپسی پھر آپ نے عمرہ کیا۔ کتنے عمرے ہو گئے؟ بولو کتنے عمرے ہو گئے؟ 2 ہو گئے نا۔ ایک 7 ہجری کا عمرہ ہے، اس کو عمرہ القضاء کہتے ہیں، اس لیے گئے تھے 6 کو عمرہ کرنے کے لیے، مکہ والوں نے روک دیا، نہیں کر سکے، صلح ہو گئی، واپس آ گئے۔ پھر اگلے سال جو قضاء کی سن 7 کی، یہ پہلا عمرہ ہوا۔ سن 8 میں مکہ فتح ہوا، پھر دوسرا عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ غزوہ حنین سے آ کر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے بعد 9 ہجری آنی ہے نا، 9 ہجری والے سال حج خود نے کیا، صحابہ کو بھیجا اور سیدنا ابو بکر کو امیر حج مقرر کیا۔ اس سے اگلے سال سن 10 ہجری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی زندگی کا بھی آخری سال ہے، سن 10 ہجری میں حضور نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، سن رہے ہیں جی۔ اور وہ حج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کے کیا۔ اچھا بتاؤ کتنے عمرے ہوئے؟ استغفر اللہ یار، تاڑی ریاضی بہت آئی ہے اس وقت 3 نو 2 کہتے تسی، جن لوگ 3 شمار کرنے پر 3 بنتے ہوں اس کو 2 کہیں، ان کی ریاضی ہائی ہوئی نا، بہت زیادہ۔ کتنے عمرے ہوئے؟ 3 عمرے ہوئے۔ اور پہلا عمرہ جو سن 6 ہجری کا تھا، اس میں عمرہ نہیں کر سکے، واپسی ہو گئی، تو عمرے کے سفر کتنے ہو گئے؟ 4۔ اس لیے بعض رات کہتے ہیں حضور نے 4 عمرے کیے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ حضور نے 3 عمرے کیے۔ پہلا عمرہ ویسے عمرہ کہلاتا ہے، سفر عمرہ کی وجہ سے اس میں عمرہ نہیں کر سکے، حدیبیہ میں ہو کر ٹھہر کر وہیں سے واپسی ہوئی۔ تو کتنے عمرے کیے حضور نے؟ 3 عمرے کیے۔ اللہ۔ اور حج کتنے کیے؟ مدینہ شریف آ کر ہجرت کے بعد حج صرف 1 کیا، اور کس پر کیا؟ اونٹنی پر۔ تو شیخ غلام محمد بدخشانی جو حضرت صاحب خلیفہ تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، انہوں نے مینا میں دیکھا کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے ذہن میں حضور کی اونٹنی کا نقشہ گھوم گیا۔ حضور نے اونٹنی پر سوار ہو کے عمرہ کیا تھا، اس آدمی کو اونٹنی پر سوار دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حج، وہ اونٹنی پر سوار ہونا اس موقع پر حرمین میں، وہ یاد آ گیا۔ تھے اللہ والے، صاحب عشق تھے، حضور کا وہ نقشہ یاد آنے کے بعد حال طاری ہو گیا، وجد طاری ہو گیا، کبھی گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی لیٹ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، جیسے حال طاری ہوتا ہے۔ حال سمجھتے ہو؟ حال سمجھتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے۔ جس کو وجد بھی کہتے ہیں، وجد طاری ہو گیا، اردو میں وجد کہتے ہیں، وجد طاری ہو گیا، اپنے آپ سے انسان باہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ حضور کے عشق میں وجد طاری ہوا، کبھی لیٹ رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں۔ تو عرب کہتے ہیں مجنون مجنون مجنون، یعنی پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ عرب لوگ پاگل کو، یعنی عربی زبان میں پاگل کو مجنون کہا جاتا ہے۔ وہ ایک عاشق مجنون بھی گزرا ہے، جھوٹا عاشق اگر ہے، واقعہ پتہ صحیح ہے، غلط مشہور ہے، لیلا کا عاشق تھا۔ جھوٹا عاشق کیوں کہہ رہا ہوں؟ عشق یا اللہ سے اچھا یا اللہ کے رسول سے بس۔
باقی تمام عشق جو لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ نامحرموں کے ساتھ ہے اس پہ خدا کی لعنت برستی ہے، اللہ رسول کے عشق پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں لیلا مجنوں کا عشق جھوٹا ہے، اور کیا کہوں، ہیر رانجھے کا عشق بھی جھوٹا ہے، سسی پنو کا عشق بھی جھوٹا ہے، سونی مہیوال کا عشق بھی جھوٹا ہے، اور پنجواں کون عاشق ہے؟ مرزا صاحبہ، ہاں مرزا صاحبہ کا عشق بھی جھوٹا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں جی، بلال کا عشق سچا ہے، دنیا کی تاریخ گواہی دیتی ہے، ابو بکر کا عشق سچا ہے۔ یہ پتہ کسے کہتے ہیں عشق سچا ہے؟ کہ جی عشق سچا اس لیے ہے کہ محبت ہو گئی، عشق ہو گئی، برائی نہیں ہوئی۔ نفس سے عشق کرنا ہی برائی ہے، نامحرموں سے لڑکوں سے نفس سے عشق کرنا، بدکاری کی نوبت نہ بھی آئے تو بھی گمراہی ہے۔ یہ دل اللہ نے اپنے عشق کے لیے رکھا ہے، اپنے رسول کی محبت کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ مخلوق کی محبت کے لیے نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے عشق پہ شرک کیا، جس نے کسی لڑکی سے عشق کیا یا کسی لڑکے سے عشق کیا، کیا خیال ہے؟ یہ شرک فی عشق الہی، اللہ کے عشق پہ شرک ہے، گناہ ہے سخت۔ ویسے ہی میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں برائی نہیں نوبت آئی تھی اس لیے سچا عشق تھا، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہیں۔ خاندان والوں نے بچی کی حفاظت کر لی ہوگی غیرت کی وجہ سے، تو برائی کی نوبت نہیں ہے، یہ داؤ نہیں لگا، ورنہ سب کچھ ہو جانا سی۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، سچا عشق اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت غلام محمد بدخشانی انہیں اونٹنی کو دیکھا، حضور کا نقشہ یاد آ گیا، آپ کے حج کا نقشہ، کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے طواف بھی اونٹنی پر کیا تھا، پتہ آپ کو؟ طواف بھی اونٹنی پر کیا تھا۔ ایک صاحب نے ایک زمانے میں اس نے کہا حضور نے اونٹنی پر طواف کیا، میں بھی اونٹنی پر سوار ہو کے طواف کروں۔ لوگ سمجھا جا رہے تھے یار حضور کی اونٹنی تو اللہ کے حکم سے چلتی تھی، انہوں نے منع کہا میں نے یہ سنت ادا کرنی ہی کرنی ہے، اور اونٹنی نے پیشاب وغیرہ کر دیا مطاف کے اندر۔ پھر لوگوں لعن طعن کی کہ حضور کی اونٹنی تو اللہ کے حکم سے چلتی تھی، حضور اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، تیرے پاس کیا گارنٹی تھی کہ بیت اللہ کو طواف کے لیے پاک رکھے گی؟ اسے سنت ادا کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ کیا کہا کرتے ہیں بولو، ایک چھٹانگ عقل کے لیے ایک من، ایک چھٹانگ علم کے لیے ایک من عقل چاہیے۔ سنت ادا کرنے کے لیے عقل بھی ساتھ کام میں لانے چاہیے کہ سنت کسی گناہ تک نہ پہنچا دے، سنت کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ مولانا امین صفدر کاٹ بھی بڑے مناظر تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہا کہ عورت نے بڑی تیزی سے اپنے اونٹ دوڑایا ہوا اور کپڑے اس کے اڑ رہے، جسم ننگا ہو رہا ہے، کسی تو کیا کر رہی ہے؟ کہ تو سنت ادا کر رہی ہوں۔ وہ کہ تو سنت ادا کر رہی ہے، فرض ننگے ہو رہے، ایسی سنت ادا کرنے کیا ثواب ملے گا جس میں فرض ننگے ہو رہے۔ بہرحال حضرت جو تھے مولانا غلام بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، ان پہ وجہ طاری ہو گیا، حال طاری ہو گیا، کہتے مجنون مجنون مجنون، پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا۔ لیلا مجنون کا ذکر اس مجنون کے لفظ سے آ گیا تھا، اور کسی وقت میں نے ان پانچوں عاشقوں اور معشوقہ کا ذکر آپ کے پاس کرنا ہے۔ کیوں کرنا؟ اس کے بارے میں ایک بہت اچھی نظم ہے، وہ آپ کو سنانی ہے، اگر کوئی ہو کسی کے پاس ابھی سنا دیتا ہوں۔ ہے ابو بکر کے پاس تھی، سیف الرحمان کے پاس، اس نے بہت اچھا لکھا، ان پانچوں عاشقوں کا ذکر کیا،
اور بھی کچھ ذکر کیا، کچھ بہت اچھی باتیں اور بہت عبرت آمیز بہت بہترین نظم ہے انشاءاللہ۔ اگلے بدھ تک شاید وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ ان پانچوں عاشقوں کی ایسی تیسی پھیر دی ہے صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید ان کی دل کی کایا پلٹ جاتی۔ ایسی نظم ہے وہ، ایسی نظم کہ عشق کہاں کرنا، اس نظم میں یہی بتایا گیا ہے کہ عشق کرنا کہاں تھا، تم نے کیا کہاں ہے، اور تم اس اچھے عشق سے محروم کیوں رہ گئے ہو۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، اگر تم ایسا کرتے تو ان کیا کوئی لفظ سخت نہ نکل جائے، ان کے عشق کی بجائے تم اللہ سے عشق کرتے۔ بہت اچھی نظم ہے۔ تو بہرحال شیخ غلام بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے کہ حال طاری ہوا، کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، تو عرب کہتے ہیں مجنوں مجنوں، پاگل ہو گئے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے اس حال میں ایک شعر پڑھا فارسی کا، وہ شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں میرا ترنم کوئی نہیں پانی دے۔ انہوں نے اسی حال کی وجد کی صورت میں ایک شعر پڑھا اونچی آواز سے، گر این لیلہ از خیمہ بیرو شود، گر این لیلہ از خیمہ بیرو شود، بسیار کو ہو صحرا کی مجنوں شود۔ معنی اس کا یہ ہے، اگر یہ محبوب جو مدینہ میں آرام فرما رہے یہ اپنا سر مبارک اپنے خیمے قبر سے باہر نکالے ایک مرتبہ، میں کیا یہ لاکھوں صحرا اور کوہسار پہاڑ پاگل بن جائیں گے۔ تو اصل محبت عشق اللہ کے رسول کی ہے یا اللہ پاک کی ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ کہنا چاہتا تھا سلمان فارسی کی بات بھی وہ اگلے بدھ انشاءاللہ۔ ایک بات جو کہنی تھی وہ میں کہنی ہے بھی، بہت جلدی آپ کی جان چھوڑ دینی انشاءاللہ، سچ بات ہے۔ میں نے درود شریف کے بارے میں عرض کرنا تھا کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہر کام ایسا کیا جائے جس سے حضور کو راحت پہنچے، وہ کیا ہے؟ شریعت پر 100% پابندی، ہر کام اندر کے اخلاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ظاہری اعمال و عبادات بھی حضور علیہ السلام کے مطابق، معاملات اور معاشرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ظاہری شکل صورت لباس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اس سے حضور کو راحت پہنچے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کو حکیم استغفر اللہ کہتے تھے، نام ان کا تھا قریشی صاحب، کیا نام، علی قریشی ایسا کوئی نام تھا، دیر سے نکل گیا، لیکن ان کو حکیم استغفر اللہ، اس لیے وہ ہر بات میں استغفر اللہ بہت کہتے تھے، ہر بات میں استغفر اللہ کہتے ہوئے بات کرتے تھے، اسی نام پڑا ہوتا ہے حکیم استغفر اللہ۔ مدینہ شریف میں رہتے تھے، تھے پاکستانی اس میں۔ ایک دفعہ ان کے پاس جانا ہوا، ان کے کمرے میں ایک اور بزرگ کے پاس ہم گئے، وہاں سے ان کا کمرہ معلوم ہوا کہ یہ یہاں رہتے ہیں، ان کے کمرے میں گئے، وہ حکیم استغفر اللہ صاحب نے 3 لکڑی کے ڈبے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ ایک ڈبے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کا جوڑا تھا، جوڑا کپڑوں کا جوڑا، ایک میں شیخ التفسیر حسن لاہوری کا جوڑا تھا، اور ایک میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کا جوڑا تھا۔ یہ جوڑے ہمیں زیارت کے لیے کھول دیے، وہ ڈبے کھول دیے کہ جوڑوں کی زیارت کر لے، اور خود چیخے مار مار کے روتے رہے، جب تک بیٹھے چیخے مار مار کے روتے رہے ان بزرگوں کی یاد کی وجہ سے۔ ایک دفعہ مسافر کرتے ہوئے یہاں پاکستان میں دارالسلام پہنچے، مولانا علاء الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے تھے، ان کی قبر پہ حاضری تھی، تو وہ بھی وہاں حاضری کے لیے آئے ہوئے تھے، کچھ 2-4 ساتھی ان کے ساتھ تھے، میرے ساتھ بھی 1-2 ساتھی تھے۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں ایک ساتھی تھے جن کی داڑھی یعنی نہیں رکھی ہوئی تھی، کلین شیو جسے آپ کہتے ہیں، منڈواتے تھے، یا چھوٹی چھوٹی تھی، بہرحال سنت کے مطابق ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر حکیم استغفر اللہ صاحب کہنے لگے
داڑھی کے بارے میں کچھ کہا اور ایک بات کہی، کہنے لگے کہ جو لوگ چہرے پر سنت سجائے بغیر داڑھی بڑھواتے ہوئے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ کے رسول کو راحت پہنچے، وہ مکمل شریعت محمدی کی پابندی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایک حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف کی کثرت ہے کہ آپ پر درود شریف بہت پڑھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو درود شریف زیادہ پڑھے گا حضور علیہ السلام کے قریب زیادہ ہوگا قیامت کے روز۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ لوگ جو حضور کے زیادہ قریب ہوں گے یہ محدثین کی جماعت ہے، حدیث شریف پڑھانے والوں کی جماعت ہے، اس لیے کہ محدثین درود شریف بہت پڑھتے ہیں، لاکھوں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں۔ حضور کا جب بھی نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محدثین حدیث کا اشتغال رکھنے والے یہ سب زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب محدثین کی جماعت ہوگی۔ درود شریف دنیا کے اندر عزت، رزق، راحت میں برکت کا باعث ہے۔ درود شریف قبر کا نور ہے۔ درود شریف کی برکت سے قبر کے اندر سوالات کا جواب آسان ہو جائے گا، اور درود شریف قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، قرب آپ کی مجلس نصیب ہوگی۔ اور ایک درود شریف کا فائدہ یہ بھی ہے زیادہ درود شریف پڑھنے کا، حضرات لکھتے ہیں کہ درود شریف کا شیریں ترین ثمرہ زیارت ہے۔ سب سے میٹھا پھل درود شریف کا نتیجہ میٹھا سا سے درود شریف کی کثرت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہے۔ اور حضور نے فرمایا من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے بارے میں شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، دجال بھی دھوکہ دے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں آ جائے تو شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ نبی کی شکل میں آ کر کسی کو دھوکہ دے سکے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا فقد الحق، حق بات ہے کہ اس نے مجھے دیکھا۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کا وہ حسن و جمال نہیں ہے جو حدیث میں آیا، کالا رنگ ہے یا کوئی اور ایسی ہے، تو اپنے دین کی کوتاہی دکھائی گئی۔ کیا ہے؟ جو خواب دیکھنے والا اس کی دین میں جو کوتاہی ہے وہ دکھائی گئی ہے نبی پاک، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعین ہی شکل کا دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ حضور ہوں گے، اگر اس شکل میں نہ ہوں تو نہیں۔ اگرچہ علماء کے اس میں دو قول ہیں، راجح قول یہی ہے کہ اگر تاثر جو ملے خواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ حضور ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی برکت سے نبی پاک کی زیارت ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ بتاؤں، درود شریف خاص طریقے سے محبت سے باوضو پڑھا جائے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ وہ درود شریف مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، وہاں کی حاضری آسان ہو جائے گی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں درود ابراہیمی کی ایک تسبیح روزانہ، نماز والا درود شریف، اور صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹا درود شریف مختصر ہے، لیکن درود بھی ہے سلام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں مقبول بھی ہے۔ 10 تسبیح دن کو 10 رات کو، اور زیادہ تو نہیں، تو یہ سمجھے کہ 20 تسبیح دا پہاڑی پاتا اوپر، مختصر ہے، بہت بابرکت ہے، باوضو و محبت سے پڑھیں گے تھوڑے وقت میں 10 تسبیح پوری ہو جاتی، کر کے دیکھیں، باوضو پڑھیں، محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح دن کو 10 رات کو، تو انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری آسان ہو جائے گی۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔